اللہ نا واسطہ نے انہاں جعلی تویزاں والے کو بچو، انہاں لٹیریاں کو بچو، انہاں جعلی 2 نمبر پیراں کو بچو۔ ایک باری بیعت کر کے زوری پلہ سٹ چھوڑ دیں، اے جناب اے بیعت ہو گئی۔ بعد لوگ پوچھتے ہیں جی ہم نے اساں بیعت فلانی جگہ کر کی دیے، ہن اسی تروڑ سکنے ہیں کہ نہیں؟ تساں کون آخنا نہ تروڑو، تسی تروڑو نہیں کہ کوئی دل کرنا نے تے بالکل کسی اس دور نے پیر نے بیعت ہی نہ ہو، آرام نال کار دو، نماز پڑھو، اللہ رسول کی اطاعت کرو تے اپنے جنتی سمجھو۔ آج ہے عرس شریف کے ڈھونگ اور فراڈ کی باری۔ گدی شریف کی دکان قائم کرنا، اس دکان میں عملیات، تعویذات بیچ کر مال حرام کمانا، دھوکہ دہی، لوٹ مار ہم مکمل کر چکے۔ دکان سیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام ایک مجار پلے ہوا موٹا تازہ مولوی چاہیے جیڑا کہ قصیدہ گوئی کرے۔ اس سڈے نو اپنے نال کھرلی تے بہا کے رجینے بھی چنگان، ذرا بوٹیاں شوٹیاں کھوا گئے تو شوربے دا ڈونگا سٹایا تاکہ وات یہ تعریفاں چنگیاں کرے نا۔ بابا ہوا چھوڑدا سی، ہر پاسے نگاہ مار کے سونا کر دینا سی، ڈوبی ہوئیاں تار دینا سی۔ پھر چند افراد دا گروہ چاہیے جڑا اس جھوٹ دی تائید کرے کہ اے مولوی صاحب جو بکواس کر رہے ہیں سچ کر رہے ہیں۔ جتھے 4 بندے ویکھے اتھے پیر صاحب دے فضائل شروع۔ بابا بڑا پہنچے ہویا ہے، کتنے پہنچا ہے؟ جہنم میں پہنچا ہے۔ وہ جو گدی عطا کرتا ہے پیر افغانستان خان، وہی ان کا خدا ہے، وہی ان کا پیغمبر ہے، اور یہ اسی شیطان کی شریعت کے تابع ہیں۔ بس مختصر لفظاں چ انہاں دا بھگوان ہی سمجھو۔ دین سے وہ بھی آ رہی، یہ بھی آ رہی، اور مشرکانہ اعمال میں سارے با کمال۔ ارستے اسے بھگوان نو پکڑ کے لایا سن، ادی فرمائش تے فرمائشی پروگرام چل سی، ادی آمد تے وڈی ساری گڈی ہو سی، اتنے پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کیتیاں ویسن، ادی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا تے چاڑی ویسی، اور پر پھٹاک استقبال کیا جائے گا۔ پہلے آمن نال ادے قدمہ ڈاسن، پیری پہنے سائیں، وات ہاتھ بن کے ایک خاص قسم دے انگوٹھے پکڑ کے دونوں سائڈاں تو بھگوان دے سجے کھبے جناب چلنا شروع کر دے سن۔ ہن بھگوان قوالی والے پنڈال تشریف لے آسی، اتھے جناب سارے وہ ود پیری پوسن، مہاراج پیری پونے ہاں، اور بھگوان صاحب بھی ہندو طرح سکھ طرح ہاتھ جوڑے سن، نمستے ست سری اکال۔ یہ سب ڈرامہ انہاں مریداں دی تربیت کرن واسطے کہ جناب ساڑے بھگوان جدوں تشریف لے آون تے اسی انہاں دی پوجا کیویں کرنے ہاں، اسی تواڈے بھگوان ہاں، تساں ساڈی بھی یار پوجا کرنی ہے۔ یہ اس تربیت دا حصہ، اور انہاں نے سکھایا میں نا کہ تسی جناب مرشد پاک دی ہر شے چومنی ہے، ہر شے تو مراد ہاتھ پیر گوڈے جویں اسی چومے نے پیا۔ بھگوان دیندار اور ایماندار کتنا، فیس بک دا نیوز پیج ہے خیر خبر، وہ تسی سرچ انجن دے وچ ٹائپ کرو خیر خبر تو لوگو آوے سی خیر خبر، ادھے تے کلک کرو تے پہلی خبر ہی بھگوان دی ہے کہ وہ کتنا ایک ایماندار ہے۔ وہ اسٹام تے زمینہ ویچ کے دوبارہ انہاں لوکاں نو بے دخل کر رہا ہو زمینہ تو محکمہ مال نال مل ملا کے، لیکن خیر میں اس تفصیل ہی نہ ہوئے نا تو تسی خود ویکھ لو سیانے لوگ کو۔ ہن جناب شراب نال ٹن قوال پھوڑا قوالی شروع ہوئے سی، واچھاں 3 پان تونے ہو سن، ریگاں پاناں دیاں واچھاں چپائیاں وانیاں ہو سن، بکری یار اوگل گھتے ہو سی پان دا، تے ایک سلور دا تھکاں سٹن واسطے بھی وچ رکھے ہو سی، وہ جناب رکھ کے تے تھکاں بھی سٹے سن پان دیاں، تے گاسن کے جھولے لال بابا حاجت روا، اے جناب ہن بابا ککڑ تے بکرے لے کے پیسے لے کے تواڈی جناب حاجت روائی کرے سی، توان پتر بھی دے سی، تواڈے قیدی بھی چھڑے سی، توان رزق بھی دے سی، سارے خدا والے کام کرے سی، یہ ہن سارے کام بابے کرنے۔ یہ گدی سبز چراگاہ ویکھ کے شفٹ بھی ہونی رہنی ہے، یہ انہاں علاقے بھی ٹردی ہے کہ جتھے جہالت اپنے کمال تے ہوئے اور اتھوں دے لوکاں نو سوائے کلمے دے اور کوئی شے نہ نہیں ہوئے، اتھوں جناب بساں بھر کے تے انہاں درگاہاں تے آنیاں، یہ جڑیاں بساں بھری کے آنیاں یہ سارے ونگارو ہونے، انہاں دا دین نال اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ انہاں فراڈیاں دا، نہ انہاں دین دا کچھ پتا تے نہ یہ جڑے ونگارو ہیں انہاں کچھ دین دا پتا۔ انہاں سارے کولوں پیشواواں سمیت سن لو کہ انہاں نماز ہی نہ نہیں ہو سی، وہ مسیت تے تاں وڑن جو انہاں نماز آنی ہوئے۔ ہن جناب حاجت روا شادیاں بھی کراونیاں، لیکن جڑے ڈیٹ مارن آئے ہوئے نا زائرین وہ راتی شادیاں کر چکے ہو سن کئی۔ مسجد وچ نماز دے ٹائم تے وڑ کے ویکھو تو ایک پوری صف نمازیاں دی نہ بن سی، باہر میلہ لگا ہو سی، قبال شراب پی کے من کن تو مولا فہذا علی مولا سراں لا لا کے پڑھ رہے ہو سن، ویلاں جناب درا درا سٹیاں جا رہی ہو سن، مشرکانہ اشعار دوتے صورت مرشد میں، صورت مرشد میں، صورت مرشد
کدی پیری پوسن تے کدی سجدے کرے سن بھگوان نو. شرک اپنے عروج تے ہو سی. قوالی دے دوران جناب ایک پٹکا رومال ایک گاٹے پا باسن جناب جڑے ویلے جوش آسی نا تو او جناب لا کے قوال دے اتنے وہیں سٹے سن. سب ڈرامے بازی. وہ ایک آدھ کرایہ دا مولوی بھی آیا ہونا میں دی گل سن کے تے ہاسا چھوٹوانا. وہ جدوں آدا نا پیر طریقت رہبر شریعت واقف روز حقیقت ہاسا نکل وینا کہ اے بے ایمان پیسے دی خاطر کیویں ایمان ویچ رہا. اکثریت میں شوربہ پیمن آئی ہو سی. کچھ پیلی بالٹیاں تے سٹیل دے سلور دے دیگڑے لے کے آئے ہو سن. خدا دے بندے ہوئے تو ہی دے پیسے نال کھانا پکیا. انہاں کدے ایک دیار بھی کام کیتا کوئی محنت مزدوری کہ رزق حلال کما کے تو کھوا رہے ہوں. اور یاد رکھو کھانا کھواونا ثواب ہے. کھانے کھاون دا میں تو ایک حدیث سنا نا کھانا کھاون دا اللہ پاک حساب لیسی. اے حدیث امام مسلم نے بھی روایت کیتی ہے, ابو داؤد نے بھی روایت کیتی ہے اور کئی اور سیاست ستہ دیاں کتاباں بھی موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا تو آپ کو بھوک نے ستایا. آپ دوپہر کے وقت سخت گرمی میں باہر تشریف لے آئے. باہر ابو بکر سے ملاقات ہوئی, پھر عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی. دونوں اصحاب فاقے سے تھے. آقا آپ کے در اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے فاقہ تھا, مجھے بھوک نے سونے نہ دیا, میں نکل آیا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا بھی یہی حال ہے. تو وہ ایک صحابی کے گھر گئے, پوچھا کہ کچھ کھانے کا ہے. ان کی تو عید ہو گئی, فوراً بکری ذبح کی, حضور کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کو پیش کیا. اور آپ نے تناول فرمایا. جب کھانا کھا چکے تو فرمایا اے ابو بکر و عمر ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تساءلون عنہ یوم القیامہ. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, اللہ قیامت کے دن اس کھانے کا بھی حساب لے گا. یہ کھانے کا حساب دینا ہے اور وہ بھی آپ کے پیسوں سے پکا ہوا. اگر کسی نے اللہ کی رضا کی خاطر کھانا پکایا ہو تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر کھلا رہا ہو تو وہ الگ ہے. یہ ڈرامہ پیسوں کے لیے ہے. یہ آپ کے پیسے اب بٹوریں گے, پھر یہ لگائیں گے, انویسٹمنٹ ہے, پھر آپ آئیں گے, پھر آپ دے کے جائیں گے. یہ آپ کے ساتھ ایکسچینج ہے, یہ آپ کا اپنا کھانا ہے, یہ ہوٹل ہے. خدا کے بندو اس بات کو سمجھو. ہم کسی کا نام نہیں لیتے, جسے فٹ اسے گفٹ. ہماری بات جس پہ صادق آتی ہے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں اور خود ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری بات ہے. ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. میری تمام باتیں چونکہ قرآن و حدیث کے ثبوت کے ساتھ ہوتی ہیں تو اس کے اتارے کے لیے پھر گالم گلوچ کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 تلاوت کر رہا ہوں. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا, اس کا وقت لکھا ہوا ہے. تو کوئی کسی کو نہیں مار سکتا, مارتا اللہ ہے. یہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ سلام ہو اس پر جس نے طائف میں پتھر کھا کے بھی فرمایا اگر یہ نہیں مجھے پہچانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مجھے پہچانیں گی. شروع میں میری بات اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن اب اکثریت سمجھ رہی ہے. چند رہ گئے ہیں جن کی برین واشنگ ہوئی ہوئی ہے, جو غصے والے حضرات ہیں یا جنہوں نے نہیں ماننا, ان سے ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے بھائی. وہ چاہے جو مرضی کہیں, گالیاں دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو قرآن کے حافظ ہیں, پڑھا کرتے ہیں, رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن اپنا.